کیا آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے اندر کچھ خالی ہے؟ کیا راتوں کی نیند اور دن کا سکون کسی انجانے بوجھ تلے دب گیا ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو کبھی نہیں تھکتی، لیکن ہم تھک جاتے ہیں۔ ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے چھٹیاں مناتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، لیکن دل ہے کہ پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں تڑپا رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن کا وہ قدیم راز بتاؤں گا جو آج کے 2025 کے اس تیز رفتار دور میں بھی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا، حضرت دنیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، ذمہ داریاں میرا دم گھونٹ رہی ہیں، میرا دل مٹھی میں بند محسوس ہوتا ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر ایک گلاس پانی منگوایا اور اس میں مٹھی بھر نمک ڈال دیا، پھر پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بہت کڑوا۔ پھر بزرگ اسے ایک جھیل کے کنارے لے گئے اور وہی مٹھی بھر نمک جھیل میں ڈال دیا اور کہا، اب اس جھیل کا پانی چکھو۔ اس نے کہا، یہ تو میٹھا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، زندگی کی تکلیفیں نمک کی طرح ہیں، نہ کم ہوتی ہیں نہ زیادہ، لیکن آپ کے سکون کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ آپ کا دل تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی فکروں میں قید کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اس بے چینی کا وہ حل بتا دیا تھا جس کے پیچھے آج کی سائنس اب بھاگ رہی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہاں خوشی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خوشی باہر سے آتی ہے، کسی کامیابی سے یا کسی چیز کے ملنے سے، لیکن اطمینان اندر سے آتا ہے۔ آج کی ہماری سب سے بڑی بیماری اوور تھنکنگ ہے۔ ہمارا دماغ مستقبل کے خوف اور ماضی کے پچھتاووں میں الجھا رہتا ہے۔ ذکر اللہ کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا نفسیاتی مطلب ہے مائنڈ فلنس، یعنی یہ احساس کہ جس خدا نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، کیا وہ آپ کے چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا؟ جب یہ احساس دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب زندگی تھکانے لگے تو ہم کیا کریں؟ اس کے لیے 3 عملی اقدامات بہت ضروری ہیں۔ پہلا مرحلہ تنہائی کا مکالمہ ہے۔ دن میں صرف 5 منٹ کے لیے موبائل فون سائڈ پر رکھیں اور اپنے رب سے ایسے باتیں کریں جیسے کسی دوست سے کرتے ہیں۔ اپنی پریشانیاں اسے سنا دیں، یہ ذکر کا سب سے خوبصورت درجہ ہے۔ دوسرا مرحلہ استغفار کی ڈھال ہے۔ جب گھبراہٹ ہو تو استغفر اللہ کی تسبیح کریں۔ نفسیاتی طور پر استغفار آپ کے اندر کے پچھتاووں کو ختم کر کے آپ کو حال میں لے آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ شکر گزاری کی لسٹ بنانا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 ایسی چیزیں لکھیں جن پر آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ جب آپ نعمتوں کو گنتے ہیں تو دکھ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تھکاوٹ آپ کے جسم میں نہیں، آپ کی روح میں ہے، اور روح کی غذا بازاروں میں نہیں، سجدوں میں ملتی ہے۔ اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹھہراؤ دیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا ہنر جانتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون پہنچایا ہے تو کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری یہ کوشش کامیاب رہی۔ اس پیغام کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آج کل تھکاوٹ اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی قرآنی روشنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔